حدیث نمبر 651 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز بیٹھ کر قرات کرتے تھے، پس جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے جتنی دیر میں کوئی انسان 40 آیات پڑھتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1652 سعد بن ہشام بن عامر نے بیان کیا، میں مدینہ پہنچا تو میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں سعد بن ہشام بن عامر ہوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ آپ کے باپ پر رحم فرمائے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اور اس طرح تھے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے تو سو جاتے تھے، جب آدھی رات ہوتی تو قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے تو 8 رکعتیں پڑھتے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ آپ ان میں قرات، رکوع اور سجود برابر برابر کرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔ بسا اوقات بلال رضی اللہ عنہ آتے اور آپ کے سو جانے سے پہلے اور کبھی سو جانے کے بعد آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تھے۔ بسا اوقات مجھے شک ہو جاتا تھا کہ آپ سوئے ہیں یا نہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کو اطلاع کرتے۔ پس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ اور بھاری جسم والے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے بھاری ہو جانے کے حوالے سے جو اللہ نے چاہا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے۔ جب آدھی رات ہوتی تھی تو آپ طہارت و حاجت کا قصد فرماتے، وضو فرماتے، پھر مسجد تشریف لے جاتے تو 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ آپ ان میں قرات، رکوع اور سجدے برابر کرتے تھے، پھر آپ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔ پس بسا اوقات بلال رضی اللہ عنہ آتے اور آپ کو کبھی سو جانے سے پہلے اور کبھی آپ کے سو جانے کے بعد نماز کی اطلاع کرتے تھے۔ بسا اوقات مجھے شک گزرتا کہ آپ سوئے ہیں یا نہیں سوئے، حتیٰ کہ آپ کو نماز کی اطلاع کی جاتی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی نماز رہی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا اور اس بارے میں ابو اسحاق پر اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1653 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرے چہرے سے متمتع ہوا کرتے تھے اور آپ نے وفات نہ پائی حتیٰ کہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک بات کی جس کا معنی ہے سوائے فرض نماز کے۔ آپ کو وہ عمل زیادہ محبوب تھا جس پر انسان کا دوام ہو، خواہ وہ کم ہو۔ یونس نے اس کی مخالفت کی ہے، اس نے اسے ابو اسحاق عن الاسود عن ام سلمہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 1654 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہیں کی گئی حتیٰ کہ فرض نماز کے علاوہ آپ کی زیادہ تر نماز بیٹھ کر ہوا کرتی تھی۔ شعبہ اور سفیان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ان دونوں نے ابو اسحاق عن ابی سلمہ عن ام سلمہ کی سند ذکر کی ہے۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 1655 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہ پائی حتیٰ کہ فرض نماز کے علاوہ آپ کی زیادہ تر نماز بیٹھ کر ہوتی تھی اور آپ کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جس پر دوام ہو، خواہ وہ قلیل ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1656 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہ پائی حتیٰ کہ فرض نماز کے علاوہ آپ کی زیادہ تر نماز بیٹھ کر تھی۔ آپ کو وہ عمل زیادہ محبوب تھا جس پر دوام ہو، خواہ وہ قلیل ہو۔ عثمان ابن ابو سلیمان نے اس کی مخالفت کی ہے، اس نے اسے ابو سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1657 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہ پائی حتیٰ کہ آپ اپنی نماز زیادہ تر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1658 عبداللہ بن شقیق نے بیان کیا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس کے بعد کہ جب لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1659 سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کا وقت آیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ سورت پڑھتے تھے تو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ طویل سے طویل ہو جاتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے پر فضیلت۔ حدیث نمبر 1660 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف ثواب ملتا ہے، جبکہ آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی لیٹ کر نماز پڑھنے والے پر فضیلت۔ حدیث نمبر 1661 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جو کہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ افضل ہے، جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر و ثواب ہے، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ثواب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1662 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانو ہو کر آلتی پالتی مار کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث کو صرف ابو داؤد نے روایت کیا، وہ سکہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ حدیث خطا ہے، واللہ تعالی عالم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23 رات کے وقت قرات کرنے کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1663 عبداللہ بن ابی قیس نے بیان کیا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کس طرح قرات کیا کرتے تھے، جہری آواز سے یا پست آواز ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ ہر طرح سے قرات کیا کرتے تھے، کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 پست آواز سے پڑھنا بلند آواز سے پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 1664 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اور جو پست آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ چھپا کر صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 تہجد میں قیام، رکوع کے بعد قیام، سجود اور 2 سجدوں کے درمیان برابر بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1665
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی تو میں نے کہا آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، بس آپ پڑھتے گئے، میں نے کہا آپ 200 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، آپ پڑھتے گئے، میں نے کہا آپ اسے ایک رکعت میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے قرأت جاری رکھتے ہوئے سورۃ النساء شروع کر دی، اسے پڑھ کر تو پھر سورہ آل عمران کی قرأت کی، آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، جب کسی تسبیح والی آیت کو پڑھتے تو تسبیح بیان کرتے، جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت سے گزرتے تو اللہ کی پناہ طلب کرتے، پھر رکوع کیا تو سبحان رب العظیم پڑھا، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا، پھر آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ کا قیام بھی تقریباً رکوع کے برابر تھا، پھر سجدہ کیا اور آپ فرماتے تھے سبحان رب العالی، بس آپ کا سجدہ تقریباً آپ کے رکوع کے قریب تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1666، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھی، آپ نے رکوع کیا تو رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھا اور رکوع آپ کے قیام کے مثل تھا، پھر آپ بیٹھ گئے اور دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی اور یہ قیام کے برابر تھا، پھر سجدہ کیا تو دعا پڑھی سبحان رب العالی اور یہ قیام کے مثل تھا، آپ نے صرف 4 رکعتیں پڑھی حتیٰ کہ بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے بلانے آئے۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا، یہ حدیث میرے نزدیک مرسل ہے، طلحہ بن یزید نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، علا بن مصعب کے علاوہ نے اس حدیث میں طلحہ عن رجل عن حذیفہ کی سند سے بیان کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26، نماز تہجد کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1667، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، آپ نے فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا یہ حدیث میرے نزدیک خطا ہے، واللہ تعالی عالم۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1668، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا 2 رکعت، بس جب تجھے صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر 1 رکعت پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1669، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پس جب تجھے صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، 1 رکعت کے ساتھ نماز کو طاق بنا لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1670، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ سے نماز تہجد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 2 رکعت، پس جب تجھے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر 1 رکعت کے ساتھ طاق بنا لے، 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1671، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا 2 رکعت، بس اگر تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت کے ساتھ ساری نماز کو طاق بنا لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1672، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پس جب تجھے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر 1 رکعت کے ساتھ طاق بنا لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1673، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نماز تہجد کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا رات کی نماز تہجد 2 رکعت ہے، بس جب تجھے صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر 1 رکعت کے ساتھ طاق بنا لے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔
حدیث نمبر 1674 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز تہجد 2 رکعت ہے، پس جب تجھے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1675 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پس جب تجھے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27 وطر پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1676 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا، پھر فرمایا اہل قرآن وطر پڑھو، بے شک اللہ عز و جل وطر ہے، وطر کو پسند فرماتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1677 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وطر فرض نماز کی طرح فرض اور حتمی نہیں، لیکن وہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28 سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 1678 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، وطر پڑھ کر سونا، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1679 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، رات کے اول حصے میں وطر پڑھنا، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا اور ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 بار وطر پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1680 قیس بن طلق نے بیان کیا ابو طلق بن علی رمضان کے ایک دن ہمارے ہاں تشریف لائے، پس وہ شام تک ہمارے پاس رہے اور اس رات ہمیں نماز پڑھائی اور وطر بھی پڑھا دیے، پھر وہ ایک مسجد کی طرف گئے اور اپنے اصحاب کو بھی نماز پڑھائی حتیٰ کہ وطر باقی رہ گئے، پھر انہوں نے ایک آدمی کو آگے کیا اور اسے فرمایا کہ انہیں وطر پڑھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک رات میں 2 وطر نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30 وطر کا وقت۔ حدیث نمبر 1681 اسود بن یزید نے بیان کیا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ رات کے اول حصے میں سویا کرتے تھے، پھر آپ اٹھتے اور جب سحر کا وقت ہوتا تو آپ وطر پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی تو اپنی اہلیہ کے پاس جاتے، پس جب اذان سنتے تو فوراً اٹھ جاتے اور جب جنبی ہوتے تو اپنے اوپر پانی بہاتے ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1682 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اول حصے میں، اس کے آخری اور اس کے درمیانی حصے میں نماز وطر پڑھی ہے اور آخر پر آپ کا وطر سحر صبح کے قریب پہنچا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1683 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا جو شخص نماز تہجد پڑھے تو وہ رات کے وقت وطر کو اپنی آخری نماز بنائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31 صبح سے پہلے وطر پڑھنا۔ حدیث نمبر 1684 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبح سے پہلے وطر پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1685 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا فجر سے پہلے وطر پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 اذان کے بعد وطر۔ حدیث نمبر 1686 محمد بن المنتشر نے بیان کیا کہ وہ عمر بن شرحبیل کی مسجد میں تھے
کہ نماز کی اقامت ہو گئی، پس وہ ان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آئے تو انہوں نے فرمایا میں وطر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیا اذان کے بعد وطر پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور اقامت کے بعد بھی۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ سوئے رہے، نہ نماز پڑھی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 33 سواری پر وطر پڑھنا۔ حدیث نمبر 1687 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وطر پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1688 نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی اونٹ پر وطر پڑھا کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1689 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وطر پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34 وطر کی تعداد۔ حدیث نمبر 1690 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وطر آخری رات کی ایک رکعت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1691 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا وطر آخری رات کی ایک رکعت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1692 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا 2 جبکہ وطر رات کی آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35 ایک وطر پڑھنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1693 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پس جب تم فارغ ہونا چاہو تو پھر ایک رکعت پڑھ لے، وہ تیری ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1694 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے جبکہ وطر 1 رکعت ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1695 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پس جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1696 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ انہوں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، پس جب تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وطر پڑھ لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1697 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک کے ساتھ طاق بنایا کرتے تھے، پھر آپ دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36 تین وطر پڑھنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1698 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پس ان کی خوبی اور طوالت کا کیا پوچھنا، پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پس ان کی خوبی اور طوالت کا کیا پوچھنا، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں جبکہ میرا دل نہیں سوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1699 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ باب نمبر 37 وطر کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرنے والوں کے الفاظ کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1700
سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور آپ رکوع سے پہلے قنوت کیا کرتے تھے۔ پس جب آپ وتر پڑھ کر فارغ ہوتے تو 3 بار سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے، اور آخری تیسری بار لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح